میں قطر سے ملنے آیا ہوں صرف آپ سے. میرا سوال ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا اور جب سے آپ کے بیان سنے میں کس فرقہ کو فالو کروں؟ بچ جائیں جی فرقوں سے. اللہ کا شکر ادا کریں اس لعنت سے آپ باہر نکلے ہیں. قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس آیت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا ہے, صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے. اور اللہ کی رسی صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے بیان فرما دیا کہ وہ قرآن ہے. ہر کوئی اللہ کی رسی ڈیفرنٹ بیان کرتا ہے. ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ دیکھا جی رسی ہوتی ہے نا جی, رسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں, پھر مل کے ایک رسی بنتی ہے. وہ ایک رسی جو ہے وہ بابوں کی محبت کی ہے, ایک رسی جو ہے وہ نبی کی محبت کی ہے, ایک اللہ کی محبت کی. حالانکہ اللہ نبی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے, بابا ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان کے. تو اللہ کے بندو, مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ریشے نکال لیں, ریشے ہی تو نکال دیے تم نے. وہ رسی ایک ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اور دیکھیں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء. اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک وہ کہتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لبیک یا رسول اللہ کہتے رہے, ٹھیک ہے جی, نعرے تکبیر لگاتے رہے, جو مرضی. آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے گروہوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو اور فرقہ واریت پھیلائی. انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. اس لیول میں اتر کے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. اوے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی وہ یہود و نصارہ دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نہ سے سٹارٹ ہوا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن, یہ اردو میں بھی آتا ہے لیکن, ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے, اور مسلم تھے, سنی شیعہ نہیں تھے, اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے, مشرک نہیں تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں, ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, من قبل, اس قرآن کے نزول سے پہلے, وفی ھذا, اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ باقی جتنی جگہ آتی ہیں نا وہاں پہ یہ فرقہ باز جو ہے نا, مسلم کا جو ترجمہ ہے نا وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ. یہ دو الگ چیزیں ہیں. غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا. وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی, یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے, یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا؟ تو سرکار اس کو جوڑ لے ادھر جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. ترمذی والی سند کے اوپر کلام ہے وہ جو 73 فرقوں والی ہے, لیکن ابو داؤد والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. اور وہ نبی اسلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا, فرمایا ہی الجماع, وہ ہوگی جماعت, مین سٹریم کی امت. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. ایک درخت سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. اس سے پتا نہیں کہہ سکتا یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی ایک فرقہ ہوں. سمجھ آئی؟ تو اسلام ایک درخت تھا. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ اہل بیت ایک گروہ تھے, کوئی فرقے نہیں تھا. جب ان سے ٹوٹ کے لوگ الگ ہوئے, 72 پتے ٹوٹ گئے, اب وہ 72 یہ کہیں گے کہ اس درخت کو ملا کے ہم ٹوٹل 73 فرقے ہیں, یا یہ کہا جائے گا کہ یہ 72 فرقے ہیں, وہ اصل ہے. اس لیے میرا چیلنج ہے کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا. وہ ٹیکنیکلی غلط ہے, وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا. جس سے ٹوٹ کے چیز الگ ہو وہ فرقہ ہوتی ہے, اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے. سمجھ آئی؟ اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لنگوسٹک میں ہی غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. اس کے لیے لفظ ہے طائفہ منصورہ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے. اور امام بخاری نے پتہ ہے اس حدیث کے اوپر کیا باب باندھا ہے؟
ہوا اہل العلم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اس سے مراد بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی ہے، اہل علم ہے۔